السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 دن پہلے میری جرمنی کے سفر سے واپسی ہوئی ہے۔ گزشتہ اتوار کو جیسا کہ سب جانتے ہیں جرمنی کا جلسہ سالانہ ختم ہوا۔ گزشتہ ہفتے ان کا جلسہ سالانہ تھا۔ آج میرا خیال تھا کچھ اور مضمون بیان کرنے کا، نوٹس بنانے لگا تو پھر خیال آیا کہ روایت کے مطابق جلسے کے بارے میں جس میں شامل ہوا ہوتا ہوں یا اس ملک کی جماعت کے بارے میں جہاں دورے پہ جاتا ہوں عموماً میں بیان کیا کرتا ہوں، اس لیے آج جرمنی کے جلسے کے بارے میں ہی میں کچھ کہنا چاہوں گا، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کارکنان کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے۔ پلیز اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر میں اپنی روایت کے مطابق ذکر نہ کروں تو جرمنی والے کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ کہیں دوبارہ کوئی ناراضگی نہ ہو گئی ہو۔ یہ جلسہ جس کا اجرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ احمدیوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر بنایا جائے، تربیت کے بہتر سامان پیدا کیے جائیں۔ اب تمام دنیا کی جماعتوں کے جو پروگرام ہیں اس میں یہ جلسہ ایک خاص اہمیت، ایک اہم حصہ بن چکا ہے ان کے پروگراموں کا۔ اور اس سال تو جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ خلافت جوبلی کے حوالے سے خاص اہمیت اس سال کے جلسوں کو حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگر جرمنی کے اس سال کے جلسے کے بارے میں مختصر نہ کچھ بتاؤں تو فوراً خطوط کا سلسلہ پھر وہاں سے بھی شروع ہو جائے گا کہ کیا وجہ ہے آپ نے جلسے کے اختتام پر عموماً بیان کیا کرتے ہیں، تاثرات بیان کیا کرتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ نہیں کیا۔ جرمنی کی جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے
اخلاص و وفا میں بڑھنے والی جماعت ہے، اور اگر ان کو اس طرح کوئی شکوہ ہو تو بڑا جائز شکوہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اخلاص و وفا میں بڑھنے والے عجیب پیارے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آج بھی بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے کہ جماعت نے اخلاص و محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بس آج جس طرح میں دنیا کے دوسرے ممالک میں بسنے والے احمدیوں کے اخلاص و وفا میں ترقی دیکھتا ہوں، اسی طرح جرمنی کی جماعت بھی اس میں قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ بعض لوگ یعنی احمدی جو بڑی عمر کے احمدی ہیں، نوجوانوں کو بڑی تنقید کی نظر سے دیکھتے تھے۔ خود کئیوں نے میرے سامنے بیان کیا ہے کہ جرمنی میں نوجوانوں میں نمازوں کی طرف توجہ اور اخلاص میں قدم واضح طور پر بہتری کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہی باتیں ہیں جن کا اگر ہمارے نوجوان خیال رکھتے رہے تو اپنی دنیا و آخرت بھی سنوارنے والے ہوں گے اور جماعت کے لیے بھی مفید وجود بنیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ اس میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ جیسا کہ دنیا اہمیت نے MTA کے ذریعے دیکھا اور سن لیا کہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی برکات پھیلاتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اور حاضری بھی اس دفعہ جرمنی کے لحاظ سے ایک ریکارڈ حاضری تھی، یعنی 37,000 سے اوپر۔ میں نے اپنے اندازے سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ 32-33,000 تک کا اندازہ لگایا تھا، بڑی چھلانگ لگائی تھی، اور یہی مقامی انسامیہ کا اندازہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا، اور یہ ایک ثبوت ہے احمدیوں کا خلافت کے ساتھ پختہ تعلق کا اور اللہ تعالیٰ کی تائید کا۔ دشمن جس چیز کو ختم کرنے کے درپے تھا وہ مزید سیکل ہو کر ہر جگہ سامنے آ رہی ہے۔ اب بھی اگر دنیا داروں اور عقل کے اندروں کو سمجھ نہ آئے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو دنیا کی راستی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل اور سمجھ دے۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد کے آنے کے باوجود انتظامات عمومی طور پر بہت اچھے تھے وہاں کے۔ پھر جلسہ کے پروگرام تھے، اس سال کی اہمیت کی نسبت سے وہ بھی بڑے اچھے پروگرام تھے۔ مقررین کی تقاریر کی تیاری بھی یعنی مواد کے لحاظ سے اور اس کا جو بیان انہوں نے کیا اس کو وہ بھی بڑی اچھی طرح کیا، ہر طرح سے بڑا بہترین تھا، اور یہی اکثر کا تاثر ہے جن سے بھی میں نے پوچھا۔ اور پھر جلسے میں شامل ہونے والوں نے ان تقریروں کو سنا بھی بڑے غور سے ہے۔ مکمل انہماک اکثر کا نظر آتا تھا جلسے کے دوران، وقتاً فوقتاً میں MTA کے ذریعے سے دیکھتا رہتا تھا۔ عمومی طور پر وہاں بیٹھے ہوں کی حاضری بھی اچھی ہوتی تھی اور سن بھی بڑے غور سے رہے ہوتے تھے، کیونکہ جیسا میں نے کہا اس سال خلافت کے 100 سال پورے ہونے کے حوالے سے خلافت کے موضوع پر تقاریر تھیں، اس لیے جہاں سننے والوں کی توجہ نظر آتی تھی وہاں ان کے چہروں پر اخلاص و وفا بھی چھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ میری تقریروں کے علاوہ حاضری اس قدر نہیں ہوتی جلسوں میں جس قدر اس دفعہ نظر آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ سننے والوں کے اخلاص و وفا میں بھی مزید ترقی دے، اور نہ صرف وہ جلسے میں وہ لوگ جو جلسے میں موجود تھے، بلکہ تمام دنیائے احمدیت جو ہے اس میں ہر احمدی کے اخلاص و وفا کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے۔ میرے جو پروگرام جرمنی میں عموماً ہوتے ہیں جلسے کے، ان میں گزشتہ سالوں کی نسبت ایک زائد پروگرام بھی تھا، اور وہ تھا جرمنی اور دوسرے ہمسایہ ممالک سے آئے ہوئے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، جن میں اکثریت جرمنوں کی تھی، دوسرے ممالک کے بھی کچھ لوگ تھے، غیر مسلم تھے اور کچھ غیر احمدی بھی تھے، جن کی تعداد 400-450 تھی۔ ان کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام تھا۔ اس میں میں نے جہاد کی حقیقت پر ان کے سامنے قرآنی تعلیم رکھی اور بتایا کہ ہجرت سے پہلے کفار مکہ مسلمانوں سے کیا سلوک کرتے رہے، ہجرت کے بعد کس طرح حملے کیے، کس طرح مسلمان دفاع کرتے رہے، قرآن نے کس طرح اور کس حد تک ان حملوں کا جواب دینے کا حکم دیا مسلمانوں کو، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی کیا تعریف کی ہے، اور کس طرح کا جہاد اب ہم احمدی کرتے ہیں۔ اس کا ان مہمانوں پر بڑا اچھا اثر تھا، جس کا بعض نے بعد میں ملاقات کے دوران اظہار بھی کیا، اور بڑا کھل کر اظہار کیا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات دور ہوئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اور جہاد کا ہمیں پتہ چلا ہے، صحیح تاریخ جہاد کی بھی پتہ لگی ہے۔ بعض ملکوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اکثریت تو پڑھے لکھوں کی تھی، لیکن اس لحاظ سے پڑھے لکھے کہ ان میں لکھنے والے بھی تھے، کچھ جرنلسٹ بھی تھے۔ ان میں ایک دو نے مجھے کہا کہ ہم اپنے ملکوں میں جا کر اخباروں میں جلسے کے حوالے سے خبر اور مضمون لکھیں گے، اور اسی طرح اس تقریر کے حوالے سے بھی آرٹیکل لکھیں گے کہ جہاد کیا ہے، مسلمانوں کا اصل جہاد، اور آج کل احمدی جماعت کس طرح کا جہاد کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ لوگ صحیح طور پر لکھ سکیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ جو لوگ ہیں یہ صحافتی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ایج پہ جنہوں نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے چہروں سے یہ واضح اور عیاں تھا کہ وہ ہمارے جلسے میں شامل ہو کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ جن ممالک کے مہمان شامل ہوئے ان میں اسٹونیا، آئس لینڈ کے تمام لوگ عیسائی تھے، کوئی بھی احمدی نہیں تھا ان میں سے، یا مسلمان نہیں تھا، اور انہی میں لکھنے والے بھی تھے بعض، البانیہ، مالٹا، رومانیہ، بلغاریہ، اور اسی طرح اور 5-6 اور ممالک تھے۔ ان مہمانوں میں اکثریت عیسائی تھی۔ بلغاریہ ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی یہاں ہونے کی وجہ سے جماعت کی مخالفت بھی ہے۔ ان یورپین یعنی مشرقی یورپ کے جو ملک ہیں، ان میں یہ پرانے مقامی مسلمان بھی یہاں رہتے ہیں۔ اسلام کا تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جیسا کہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں بھی مذہب کے نام پر فساد برپا ہوتے ہیں، وہاں ان مسلمان ملکوں میں ملا کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو تو اسلام کا پتہ نہیں، لیکن جماعت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ بلغاریہ میں بھی احمدیوں کے خلاف حکومت کا جو رویہ ہے، حکومت حالانکہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہ ملا ہی ہے، کیونکہ اگر جماعت مکمل آزادی سے تبلیغ کرتی ہے اور اسلام کے متعلق لوگوں کو بتاتی ہے، ایک حقیقی مسلمان بنا کر
اسے خدا سے تعلق پیدا کرنے پر زور دیتی ہے. تو یہ جو ملا ہیں یا نام نہاد دین کے لیڈر ہیں یا ٹھیکیدار ہیں، ان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اکثریت عوام کو تو اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہر کام کے لیے انہوں نے اپنے نام نہاد مسلمان اسکالروں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی باتیں ان کو بتاتے ہیں. حکومت نے ایک کونسل بنائی ہوئی ہے جس کو وہ کونسل سرٹیفکیٹ دے دے، یا جو ایک ان کا لیڈر ہے کہ یہ صحیح مسلمان ہے یا یہ صحیح مسلمانوں کی تنظیم ہے، وہی اپنی ایکٹیویٹیز اس ملک میں جاری رکھ سکتی ہیں. تو بہرحال اس کے لیے کوشش تو ہو رہی ہے، جماعت کر رہی ہے، مقدمے بھی ہوئے. ابھی آئندہ دیکھیں، اللہ کرے مدد فرمائے اور جماعت میں رجسٹر ہو جائے. بلغاریہ سے ایک بہت بڑا وفد آیا ہوا تھا جس میں کافی تعداد غیر جماعت مسلمانوں کی بھی تھی اور کچھ غیر مسلم بھی تھے. سب نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ حقیقی اسلام کا تصور جماعت احمدیہ ہی پیش کرتی ہے، اور اب ہم واپس جا کر اپنے اپنے حلقے میں اپنے سفر کے تاثرات بیان کریں گے تو یہ بات بھی بتائیں گے. بلکہ میں نے انہیں کہا کہ ملا کے اس غلط تصور کو دور کریں، اور اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، جو سنا ہے، اسے اپنے اپنے حلقے میں جا کر بتائیں، اور ضرور بتائیں. بعض نے اس بات کا اظہار کیا کہ جماعت کا لٹریچر زیادہ سے زیادہ بلغاریہ میں تقسیم ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ تو کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرطیں اس وجہ سے پاس ہیں. بہرحال تو جب میں نے پتہ کیا، لٹریچر تو بہرحال ہے بلغاریان زبان میں، اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں فلاں لٹریچر موجود ہے، تو میں نے یہاں کے جو مربی صاحب تھے، مشنری تھے، ان کو کہا کہ جو موجود لوگ ہیں ان کو فوری طور پر مہیا کر دیں، کیونکہ ان کو بھی بہت معمولی علم تھا جماعت کے بارے میں. اللہ کرے کہ وہاں جماعت جلد تر آزادی کے ساتھ قائم ہو جائے. جماعت تو وہاں ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن حکومت نے رجسٹریشن کینسل کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے. بلغاریہ میں جو احمدی ہوئے ہیں، جتنے بھی احمدی ہوئے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے، بڑے اخلاص میں بڑے ہوئے ہیں اور جذباتی رنگ رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جسے احمدیت قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں اخلاص و وفا بھی اتنا بھر دیتا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کے وعدے کا اظہار. پھر جرمن احمدی عورتوں مردوں سے جیسے کہ آخری دن ملاقات ہوئی. گزشتہ سال کی تو صرف عورتوں کے ساتھ ملاقات کا پروگرام ہوا تھا. اس سال امیر صاحب نے کہہ کر مردوں کے ساتھ بھی ایک پروگرام رکھا. پہلے عورتوں کی ملاقات میں ایک عورت نے کہا کہ وہ ابھی بیعت کرنا چاہتی ہے. 27-28 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اور وہ پہلے احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی تھی کافی حد تک، لیکن بیعت نہیں کر رہی تھی. اس ملاقات کے دوران ہی اس نے کہا کہ میں جلسے سے متاثر ہوئی ہوں اور کافی عرصے سے جماعت سے رابطہ ہے. جو تھوڑے بہت شکوک و شبہات تھے وہ اب دور ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں آج ابھی فوری طور پر بیعت کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح مردوں میں ایک دوست جو غالباً یونان کے رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں بھی جماعت سے رابطے میں ہوں اور لٹریچر بھی پڑھا ہے، اور میرے پوچھنے پر کہ کس چیز نے احمدیت کے قریب ان کو کیا ہے زیادہ، انہوں نے بتایا کہ ایک احمدی دوست نے انہیں اسلامی اصول کی فلسفی دی پڑھنے کے لیے، جس کو پڑھنے کے بعد
اسلام کی مکمل تصویر اور تعلیم جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھی میرے سامنے آ گئی، اور بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ آج آپ کی ملاقات کے بعد میں نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ بیعت فارم ابھی بھرنا ہے یا بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ فوراً جواب دیا کہ ابھی اور اسی وقت میری بیعت لیں۔ چنانچہ وہاں جو جرمن اور غیر پاکستانی لوگوں کی مجلس تھی، جس میں احمدیوں کی تعداد ہی تھی اکثریت، تو بلکہ سارے احمدی تھے، وہاں بیعت بھی ان کی لی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جس نے بیعت میں شمولیت کی، کسی پاکستانی لڑکے کا دوست تھا، اور لباس وغیرہ سے احمدی لگتا تھا، کیونکہ شاید اس سے مانگ کے شلوار قمیض پہن کے جلسے پہ آیا ہوا تھا۔ میرے پاس آیا کہ میں بھی احمدی ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے اس سے کہا تم تو شکل سے احمدی لگ رہے ہو، لباس سے تو کم از کم۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں عیسائی ہوں، تو اب میں احمدی ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیعت تو تم کر چکے، اس گروپ مجلس میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو میں نے کہا کہ تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے، 16-17 سال کا نوجوان تھا، تمہارے والدین تمہارے بیعت کرنے کو برا نہ سمجھیں، ابھی سوچ لو، دیکھ لو، بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے گھر میں۔ تو کہنے لگا جو بھی ہو، میں حق کی تلاش میں ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں احمدیت کو، اور آج میں نے بالکل اچھی طرح سب کچھ دیکھ لیا، اس لیے اب میں احمدی ہوں۔ بیعت کے وقت بھی وہاں بڑا جذباتی ماحول تھا۔ وہ یونانی دوست جنہوں نے بیعت کی اور دوسرے دوست بھی ہچکیوں سے روتے ہوئے بیعت کے الفاظ دہرا رہے تھے۔ تو بہرحال ان نوجوانوں تک جو آج کل یورپ میں بسنے والے ہیں، اگر صحیح رنگ میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ جائے تو یہ نوجوان جو ہیں ان ملکوں کے، ان میں بے سکونی کی کیفیت ایک ہے، جیسا کہ میں نے جلسے کی اپنی ایک تقریر میں بھی ذکر کیا تھا۔ سکون کی تلاش میں وہ ضرور احمدیت کی آغوش میں آئیں گے، بشرطے کہ پیغام صحیح طرح پہنچے ان کو۔ بس ہمیں بھی اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے لیے عملی نمونہ بن سکیں، اور اسی طرح تبلیغ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو خدا کے قریب لا کر حقیقی سکون مہیا کرنے والے بن سکیں۔ ہر سعید فطرت جس کو حق کی تلاش ہے، اگر اسے صحیح رنگ میں پیغام پہنچ جائے یا وہ عملی نمونہ دیکھ لے تو ضرور اس کی احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا۔ بس یہ جو آواز ہم لگا رہے ہیں یا آواز ہم جو دے رہے ہیں، یہ آواز کوئی منفرد چیز ہے جس کی طرف توجہ پھرانے کی احمدی کوشش کرتا ہے، اور منفرد آواز ہونی چاہیے۔ اگر عام چیز ہو تو توجہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بس توجہ لینے کے لیے اپنی حالت کو بھی قابل توجہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ حالت عملی نمونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بھی ایک آواز دینے والا آواز دے تو اپنے نمونے بھی قائم کرے، اور جب نیک اور سعید فطرت کی توجہ پیدا ہوگی اس طرف، تو اس کے لیے اس آواز میں شامل ہوئے بغیر چارہ نہیں ہوگا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونا ہی اس کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اور انہی جذبات کا اظہار ہر نیا احمدیت میں شامل ہونے والا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس سال خلافت احمدیت کے 100 سال پورے ہونے کی وجہ سے باقی جلسوں کی طرح جرمنی کی جلسہ کی بھی
ایک ذرا مختلف انداز اور شان تھی. حاضری زیادہ اور وسیع انتظامات تھے اس وجہ سے. اور تو کارکنان نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وسیع انتظام کو خوب سنبھالا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں کارکنان کی اس قدر ٹریننگ ہو چکی ہے کہ انتظامات کی وسعت ان میں کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں کرتی. لیکن ان مغربی ممالک میں جب انتظامات میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو سرکاری محکمے جو ہیں وہ زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. جرمنی میں بھی یہی ہوا. وہ ہائیجین والوں کا ان کا ایک محکمہ ہے جو صفائی ستھرائی کا نظام دیکھتا ہے. انہوں نے گزشتہ سال بھی کچھ سختی کی تھی، لیکن اس دفعہ صفائی ستھرائی اور کھانے وغیرہ پر اس محکمہ کی خاص نظر تھی. اور لنگر خانہ جہاں کھانا پکتا ہے اس پر چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض لگتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کارکنان نے ہر طرح سے کوشش کر کے مطلوبہ معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ رکھی اور کسی بڑے اعتراض کا بظاہر موقع نہیں ملا. بعد میں کیا ہوا ہے تو پتہ لگے گا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جلسہ خیریت سے گزر گیا اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. گزشتہ سال دیگیں دھونے کی جس مشین کا میں نے ذکر کیا تھا وہاں اپنے جرمنی کے خطبے میں ہی، اس سال ان بھائیوں نے، یہ 3 بھائی ہیں جنہوں نے وہ مشین بنائی تھی، پہلے 2 تھے اب ان میں تیسرا شامل ہو گیا، اس مشین کو مکمل آٹومیٹک بنا دیا. اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان بھائیوں میں سے کوئی بھی انجینئر نہیں ہے. ایک شاید بیالوجی میں ڈگری کر کے اب آگے پڑھ رہا ہے، دوسرے بھی کسی ایسے مضمون میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور تیسرا بھائی سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہے. تو اگر لگن سچی ہو تو پڑھائی یا کسی بھی قسم کا مضمون جو ہے جماعت کی خدمت میں روک نہیں بن سکتا. بہرحال اب اس کو مشین کو انہوں نے آٹومیٹک کر لیا ہے، اور آٹومیٹک اس طرح کیا ہے کہ گندی دیگ ایک بیلٹ پر رکھی جاتی ہے اور یہ بیلٹ دیگ کو مشین کے اندر خود لے جاتی ہے، جہاں مکمل کمپیوٹرائز نظام ہے. اور اس کے تحت صابن اور پانی، گرم پانی مطلوبہ مقدار میں دیگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف قسم کے برش جو ہیں مشین کے اندر اور باہر اس کو دھونے لگ جاتے ہیں. بلکہ ایک اسکریپر لگا ہوا ہے، اگر مشین کے نیچے دیگ کے اندر سے جلا ہوا ہو کچھ حصہ تو اس کو بالکل صاف کر کے چمکا دیتا ہے، اور 2 منٹ میں دیگ دھل کر دوسری طرف سے باہر نکل آتی ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں قادیان کے لیے بھی وہاں کی دیگوں کے مطابق مشین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی دیگیں ذرا مختلف ہیں یہاں کی نسبت، تاکہ وہ گلائی میں ہوتی ہیں، ایک نیچے سے اندر سے کھلی ہوتی ہیں، منہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ان کو بہرحال ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو ان کا یہ پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ یہ مشین تیار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کی کوششوں میں برکت ڈالے. یہ بھائی جن کے نام ہیں عطاء المنان حق، ودود الحق اور نور الحق، اور ان کا اخلاص و وفا ہمیشہ قائم رکھے، اور آئندہ بھی انہیں جماعت کی بہتر خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کامیابی ان میں مزید عاجزی پیدا کرے. بعض دفعہ تکبر بعض چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر احمدی کے دل میں جب بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو اللہ تعالیٰ عاجزی میں بڑھائے ہمیشہ. اس دفعہ خدام الاحمدیہ نے خلافت جوبلی کے حوالے سے جو سپورٹس ٹورنامنٹ کروایا تھا، وہ بھی کیونکہ وہیں مئی مارکیٹ میں مانہائی میں ہوا تھا جہاں جلسہ ہوتا ہے،
اس لیے تیاری بھی کچھ پہلے شروع ہو گئی تھی. خدام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے پہلے کام شروع کیا اور تمام انتظامات مکمل کیے. وہ ہر سال کی نسبت اس سال ہفتہ 10 دن پہلے خدام نے وقار عمل کے لیے وقت دینا شروع کر دیا تھا. بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام کام کرتے ہیں ہر جگہ ہی. اور اسی طرح جرمنی میں مارکیز بھی یہ لوگ خود لگاتے ہیں اور یہ بڑا محنت طلب اور پیشہ ورانہ قسم کا کام ہے, بڑا ماہرانہ کام ہے. بعض کو اس کام میں چوٹیں بھی لگتی ہیں جو ناڑی ہوتے ہیں, لیکن ایک جوش اور جذبے سے یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بغیر کسی چون چرا کے کئی دن لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں. بعضوں کو سونے کا بھی موقع ملتا ہے 36 گھنٹے 48 گھنٹے بعد. پھر جلسہ کے بعد وائنڈ اپ کا کام ہے اور یہ بھی بڑا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے. صفائی کرنا, سب کچھ سمیٹنا, پھر صاف بھی کرنا. اللہ تعالیٰ ان سب کام کرنے والوں کو جزا دے. تمام کارکنان ہی شکریہ کے مستحق ہیں. جلسہ میں شامل ہونے والے تو جلسے میں شامل ہو کر اس کو سن کر چلے جاتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے انتظامات کو معیار کے مطابق بنانے کے لیے اور پھر اس کو سمیٹ کر جگہ صاف کر کے انتظامیہ کے حوالے کرنے میں کتنی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے سپاہی ہیں جن کا آپ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک مزاج بن گیا ہے. اگر کسی وجہ سے ان سے خدمت نہ لو تو بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو خلافت سے وفا کے تعلق کی وجہ سے خلافت کی طرف سے ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور ان کے مالوں اور جانوں میں بے انتہا برکت ڈالے. جیسا کہ یہاں UK کے جلسے پر بھی غیروں کا تاثر تھا اور دنیا کے دوسرے ممالک کے جلسوں میں بھی ہوتا ہے, جرمنی میں بھی غیروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس بات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح خوش دلی سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک, جن میں 7-8 سال کے بچے بھی شامل ہیں اور 60-70 سال کے بڑے بھی, نوجوان بھی اور مرد بھی اور عورتیں بھی, جو اپنی ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں انتہائی خدمت کے جذبے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی ڈیوٹیاں دینے کے باوجود کسی کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا, بلکہ ان کے چہروں سے مہمانوں کی خدمت کر کے خوشی یہاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پھر شامل ہونے والوں کی آپس کی محبت اور بھائی چارے کا ماحول ہے, یہ بھی غیروں کو بہت متاثر کرتا ہے اور یہ بات ایسی ہے جو ہر احمدی کا خاصہ ہے اور ہونی چاہیے, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جلسہ کی اغراض میں سے ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ آپس میں بہت محبت اور پیار پیدا ہو. یہ بات غیروں کو بہت متاثر کرتی ہے, جلسہ دیکھنے آتے ہیں, جس کا کئی غیروں نے جرمنی میں میرے سامنے بھی اظہار کیا کہ اتنا مجمع ہے اور پولیس کو ہی ہمیں نظر نہیں آتی اور پھر آرام سے سارے کام ہو رہے ہیں. اب ان کو کوئی کس طرح بتائے کہ یہی تو وہ پاک انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اندر پیدا فرمایا. تم بھی اگر اس جماعت میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری بھی یہی حالت اور کیفیت ہو جائے گی, کیونکہ اس حالت کے پیدا کرنے کے لیے ایک تسلسل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے اور ہمیں توجہ دلاتے رہے اور اس کے برخلاف توجہ دلاتی رہی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے. جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی. زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں, اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے. پھر آپ نے ہمیں تربیت کرتے ہوئے فرمایا
بس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کو بار اٹھاؤ۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اس طرح یہ ضروری ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کر کے پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب بن جاتے ہیں، اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے، پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب بچے جوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں اور ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں۔ بس یہ ہے وہ تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک تسلسل سے دی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تعلیم آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہے اور ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بس جو ایسی تعلیم کے ماننے والے ہوں وہی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب خدا تعالیٰ کی خاطر جمع ہوئے ہوں۔ بس ان باتوں کو ہر احمدی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اخلاق کے معیار بلند ہوتے چلے جائیں اور ہم غیروں کی توجہ جذب کرنے والے بنیں، اور یہی چیز ہمارے تبلیغ کا ذریعہ بنے گی۔ اس دفعہ عورتوں کی جلسہ گاہ سے بھی عمومی رپورٹ اچھی تھی، اور گزشتہ سال جو ان سے شکوہ پیدا ہوا تھا اس کو انہوں نے بڑے اخلاص و وفا سے دھویا۔ عورتوں کو اس پابندی کی وجہ سے جو میں نے ان پر لگائی تھی استغفار کا موقع بھی بڑا ملا، اور جو دردناک قسم کے خط وہ مجھے اس دوران میں معافی کے لیے لکھتی رہیں، وہ یقیناً ان کے دل کی آواز تھے، کیونکہ اس دفعہ عمومی طور پر اکثریت کا جو عمل تھا اس نے اسے ثابت بھی کر دیا۔ بس یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور حمد کی طرف توجہ پھیرتی ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی پیاری جماعت عطا فرمائی جو خلافت کی آواز پر اس طرح اٹھتی اور بیٹھتی ہے اور اس طرح لبیک کہتی ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ہر دل ہے، کوئی اور یہ حالت اور کیفیت مومنوں میں پیدا نہیں کر سکتا، کسی کے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ بس یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہی جماعت وہ سچی جماعت ہے جس کے پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے، اور جس نے اس زمانے میں اسلام کے صحیح تعلیم کو دنیا کے کونے میں پہنچانا ہے۔ جلسہ کے آخری دن عورتوں اور مردوں کے میں جو جذبات کا اظہار ہوا تھا وہ بھی پہلے سے بڑھ کر تھا اور بڑا جوش تھا۔ مجھے وہاں کسی احمدی نے کہا کہ اس دفعہ یہ تعلق مجھے کچھ اور طرح سے نظر آ رہا ہے، اور واقعی اس کی بات ٹھیک تھی۔ ایک جرمن احمدی سے میں نے پوچھا کہ اس دفعہ گزشتہ سالوں کے جلسوں کی نسبت تمہیں کوئی فرق محسوس ہوا ہے؟ تو فوری رد عمل اس کا یہ تھا اور اس کا جواب تھا کہ منصب خلافت کا فہم و ادراک اور ایک خاص تعلق جو ہے زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔
جو عمومی طور پر ہر جگہ نظر آتا ہے، اور کہنے لگا کہ یہ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو خلافت جوبلی کی تیاریوں، مضامین جن کی تیاری کے لیے خلافت کے مضمون کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کا موقع ملا بہت سارے لوگوں کو، اور پھر اس حوالے سے مختلف تربیتی فنکشن جو ہوئے، ان سب باتوں نے اس طرف خاص توجہ اور تبدیلی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہے اور ہر احمدی وہ مقام حاصل کرے جو نیکی اور تقوی میں بڑھنے کا مقام ہے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت سے توقع کی ہے، اور جس کی طرف توجہ دلانے کی خلافت احمدیہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الوصیت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو، کہ بجوز روح القدس کے حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں۔ بس یہ تقوی کا معیار حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام بھی پائے گا، اس کے انعامات سے بھی حصہ لینے والا ہوگا۔ اس دفعہ جرمنی میں خلافت جوبلی کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے ایک تصویری نمائش کا بھی انہوں نے اہتمام کیا، وہ بھی اچھی کوشش تھی ان کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر جرمنی کا جلسہ سالانہ بھی خاص برکات لیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام کام کرنے والوں، کارکنان اور کارکنات جو ہیں ان کو جزا دے، ان سب کو اخلاص و وفا اور ایمان میں بڑھائے اور تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والے ہوں۔ اس کے بعد میں ایک دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے بعض حالات کی وجہ سے آج کل ہندوستان کے بعض علاقوں میں احمدیت کی مخالفت نے بڑا زور پکڑا ہوا ہے۔ خلافت جوبلی کے حوالے سے حیدرآباد دکن انڈیا جو ہے، اس میں جو ہمارے جلسے ہو رہے تھے ان میں مخالفین نے بڑا شور مچایا۔ تیاریوں کے ابتدائی مراحل میں جلوس اور توڑ پھوڑ کی، آخر انتظامیہ بے بس ہو گئی اور بعض جگہ جلسے نہیں ہو سکے، اور پھر گزشتہ دنوں سہارنپور میں احمدیوں کے گھروں پر حملے کیے گئے، احمدیوں کو مارا گیا، سامان توڑ پھوڑ کی گئی، گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سب کام کوئی اور نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ ہندو اکثریت کا علاقہ ہے تو ہندو یہ ظلم کر رہے ہوں، بلکہ خدا اور اسلام کے نام پر یہ ظلم یہ نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ملا ہی ہے جو اس فساد کو ہوا دے رہا ہے۔ مقامی لوگ شامل نہیں ہوتے، باہر سے ملا آ جاتے ہیں۔ بعض احمدیوں کو جیسا کہ میں نے کہا بڑی بری طرح مارا پیٹا گیا ہے، زخمی ہیں، اسپتال میں پڑے ہیں، اور یہ سب نومبائن ہیں، زیادہ پرانے احمدی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام کے تمام مضبوط ایمان والے ہیں، اس بات پر قائم ہے کہ جس مسیح و مہدی کو ہم نے قبول کیا ہے وہ وہی ہے جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ تمام احمدی اس وقت تو وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، قادیان میں ہیں، کچھ ہسپتال میں داخل ہیں، لیکن ان کے گھروں کو اور مالوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ظالموں نے تو یہ ظلم اس لیے کیا تھا کہ نئے احمدی ہیں، خوفزدہ ہو کر احمدی چھوڑ دیں گے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے اگر کسی گھر میں باپ احمدی ہے اور باقی گھر والے نہیں، تو اپنے باپ پر ظلم دیکھ کر اور اس کے ایمان میں اس ظلم کی وجہ سے مزید پختگی دیکھ کر باقی جو گھر والے تھے، اولاد جو تھی، بالغ اولاد،
انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم احمدی ہیں، اور اس مار دھاڑ کی وجہ سے اس شہر میں بھی 8-10 گھر احمدی تھے تو 10-15 اور بیعتیں ہو گئیں۔ ان مولانوں کو کیونکہ ان مولانوں کا اپنا ایمان کیونکہ سچی ہے بلکہ دکھاوے کا ہے، اس لیے احمدیوں کو بھی وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اب احمدیت قبول کرنے کے بعد وہی لوگ جو ان میں سے آئے ہیں لیکن نیک فطرت و سعید فطرت تھے، ان کی حالتوں میں کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے اس کے علاوہ بھی بعض اور علاقے ہیں جہاں مسلم اکثریت ہے، وہاں بھی احمدیوں پر ظلموں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں بھی نئے سرے سے احمدیوں کے خلاف فسادوں میں سرگرمی نظر آ رہی ہے۔ لاہور میں ہمارے ایک سینٹر میں کلمہ طیبہ پولیس نے اتارا، اسی طرح کنری میں گزشتہ دنوں ہماری مسجد پر پتھراؤ کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اسی طرح احمدیوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا گیا، اور ساری تکلیف ان کو یہ ہے کہ تمام تر مخالفت کے باوجود جماعت کے قدم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر جگہ خلافت جوبری کے حوالے سے جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، اور اس چیز نے ان کو بڑی تکلیف دی ہوئی ہے، اور ان کے خیال میں کہ ہم اپنے اختلافات میں بڑھ رہے ہیں اور احمدی جو ہیں اپنی ترقیات میں بڑھ رہے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ گزشتہ دنوں جب خلافت جوبلی کے حوالے سے لاہور میں پروگرام ہو رہے تھے تو جماعت اسلامی کے ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ ان کے پروگرام نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے خلافت جوبلی منا لی تو پھر یہ لوگ تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہماری حیثیت گلی کے کتوں کی طرح ہو جائے گی۔ اب ہم نے تو ان کو گالی نہیں دی، یہ تو اپنی حیثیت کا خود اظہار کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ان مخالفین پر واضح ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ جماعت احمدیہ کے قدم آگے بڑھنے ہی بڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہاری کیا حیثیت ہونی ہے یہ تم اپنی ظاہری حالت دیکھ کر خود جانتے ہو، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا حیثیت کرنی ہے۔ تو ان مظلوم احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ظلم کے خاتمہ کے دن جلد تر لائے اور قریب لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔ بس احمدیوں کا تو اس بات پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے مخالفین بھی سن لیں کہ جب یہ نازک پودا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی اور کوئی حملہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ آج اس پودے نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے درخت کی شکل اختیار کر لی ہے اور آج بھی یہ درخت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ان ابتلاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے بھی جماعت کامیاب گزری ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گزارے گا۔ لیکن تم لوگ یاد رکھو کہ تمہارے نشان مٹا دیے جائیں گے، اس لیے ہوش کرو اور اپنی تباہی اور بربادی کو آواز نہ دو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل اور سمجھ دے۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.